ہائے ہائے ہائے، دردناک حدیث ہے جی۔ صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 695 نمبر حدیث ہے۔ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کو باغیوں نے محصور کر دیا اپنے گھر تک اور مسجد پہ قبضہ کر لیا انہوں نے۔ مسجد میں نمازیں وہی پڑھاتے تھے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان حاضر خدمت ہوئے اور کہا کہ ہمارے امام تو آپ ہیں۔ امام سے مراد حکمران، لیڈر، حاکم وقت، اور مسجد پہ فتنے کے امام کا قبضہ ہے، کیا ہم نماز ان کے پیچھے پڑھیں جنہوں نے مسجد پہ قبضہ کر لیا اور آپ کو بھی مسجد جانے سے روک دیا؟ ہمیں خطرہ ہے کہ اگر ہم نے ان کے پیچھے نماز پڑھی تو ہم گناہ گار نہ ہو جائیں، کیونکہ امام وقت کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، اور امام وقت بھی آپ لوگوں کا بنایا ہوا ہے امام وقت یا مفتی اعظم نہیں۔ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم پر میری سنت اور میرے خلفائے راشدین کی سنت لازمی ہے۔ جامعہ ترمذی اور سنن ابی داؤد اور سنن ابن ماجہ میں یہ حدیث موجود ہے، اور ترمذی اور ابو داؤد میں واضح موجود ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بعد خلافت 30 سال تک رہے گی۔ پھر حضرت سفینہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام، ترمذی ابو داؤد کے الفاظ ہیں، اپنے شاگرد سے کہتے ہیں، یہ سفینہ مولا رسول اللہ ہیں، نبی علیہ السلام کے آزاد کردہ غلام، بیٹا گن، ابو بکر کے 2 سال، عمر کے 10 سال، عثمان کے 12 سال اور علی کے 6 سال، یہ کل ملا کر 30 سال مکمل ہوئے۔ تو شاگرد کہتا ہے کہ یہ آل امیہ کے لوگ کہتے ہیں، بنو زرقا، نیلی آنکھوں والے، بلیاں آنکھیں والے، کہ مولا علی علیہ السلام تو خلیفہ ہی نہیں ہے اور خلافت ان میں ہے۔ تو سیدنا سفینہ کو اتنا غصہ ہے، انہوں نے کہا یہ ان کی پیٹھ سے جھوٹ نکلا ہے جہاں سے ہوا خارج کرتے ہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ ان کی حکومت روئے ارض کی شریر ترین بادشاہت ہے۔ سر اس کا ایک طریق ہمیں المصنف ابن ابی شیبہ میں ملا ہے اسی سند کے اوپر، اور انشاءاللہ اگلے 5B میں ہم ڈال رہے ہیں، یہی الفاظ ہیں۔ اس کے بعد سفینہ کہتے ہیں یہ شریر ترین بادشاہت ہے، اور ان بادشاہوں میں سے پہلا بادشاہ معاویہ ابن ابی سفیان ہے۔ شریر ترین لفظ بول کے کہا کہ پہلا یہ ہے۔ ہم تو چلیں رضی اللہ عنہ ہی کہتے ہیں، وہ ان کے کلاس فیلو تھے تو وہ تو کہہ سکتے ہیں۔ یہ کس نے کہا؟ حضرت سفینہ نے۔ اور جو سنن مسند ابی داؤد الطیالسی ہے اس میں الفاظ ہیں کہ وہ شاگرد پوچھتا ہے کہ اگر خلافت 30 سال ہے تو یہ معاویہ کون ہے؟ تو ان کا وہ بادشاہ ہے، خلیفہ نہیں ہے۔ تو خلافت راشدہ ابو بکر، عمر، عثمان و علی، اور سیدنا حسن ابن علی کے 6 مہینے بھی مولا علی والے میں ہی شمار ہوتے ہیں۔ تو یہ ٹوٹل خلافت راشدہ ہے۔ اسی حدیث میں آتا ہے علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم پر میری سنت اور میرے خلفاء راشدین کی سنت لازم ہے۔ اس میں الفاظ ہیں دین میں نئی نئی بدعتوں سے بچنا، اور میری اور میرے خلفاء راشدین کی سنت کو داڑھوں سے مضبوطی سے پکڑ لینا۔ ہر بدعت گمراہی ہے اور گمراہی دوزخ میں لے جانے والی ہے۔ خلیفہ راشد کے خلاف کھڑے ہونا ہی اصل بدعت ہے، لہٰذا ہم سیدنا عثمان کے مخالفین کو بھی بدعت پر سمجھتے ہیں اور مولا علی کے مخالفین کو بھی بدعت پہ سمجھتے ہیں۔ ہم 2 نمبری نہیں کرتے۔ کچھ لوگ صرف حضرت عثمان کے مخالفین کو باغی باغی کہتے ہیں، جب ہم ان کو بتاتے ہیں اس میں تو صحابہ بدر بھی شامل تھے، پھر آئیں میں شروع کر دیتے ہیں، صبائی پارٹی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور کچھ لوگ صرف حضرت علی کے مخالفین کو باغی شمار کرتے ہیں۔ ہم تو دونوں کو باغی اور بدعتی سمجھتے ہیں، باقی فیصلہ آخرت میں اللہ نے ان کے لیے کرنا ہے۔ تو سیدنا عثمان کا آپ ظرف دیکھیں، ان کا صبر دیکھیں، ہائے ہائے ہائے، صابر ترین شخصیات میں سے ہیں۔ جب اتنے لوگ آگے پمپ کر رہے ہیں، سیدنا عثمان کے لیے کوئی مسئلہ تھا؟ ایک اشارہ کرتے تو 300 کے قریب لوگ تھے جنہوں نے ان کا گھر گھیرا ہوا تھا، لیکن انہوں نے کہا میں اپنی ذات کی خاطر خون نہیں بہانا چاہتا۔ تو بخاری کے الفاظ ہیں 695 حدیث میں، سیدنا عثمان نے کہا کہ نماز ہی تو مسلمانوں میں ایک اجتماعی نیکی کا کام ہے، نیکی کے کام میں ان کا ساتھ دو اور برائی میں ان سے الگ رہو۔ اور قربان جاؤں، حضرت عثمان نے یہ امت کو ایسا مسئلہ سمجھایا ہے کہ ہمارا مسئلہ حل کر دیا ہے۔ اس پہ چیپٹر کی ہیڈنگ باندھی ہے امام بخاری نے، بدعتی اور باغی امام کے پیچھے نماز پڑھنے کا حکم،
کہ خلیفہ راشد نے اس کا حکم دیا ہے کہ بدعتی ہو یا باغی ہو آپ اس کے پیچھے نماز پڑھیں گے، اس کا حکم ہے۔ تو میں اسی لیے کہتا ہوں یار یہ جو آج کل کے ہمارے مسلمان ہیں یہ کوئی قاتلین عثمان تو نہیں ہے جن کے پیچھے آپ کہتے ہیں نماز ہی نہیں ہوتی، یہ تو حضرت عثمان کے لیے جانیں چھڑکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اہل سنت کے ہاں تو کم از کم کنسنسس ہے نا، تو کیا یہ دیوبندی بریلوی اہل حدیث ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں پڑھنے کے لیے تیار ہے؟ یہ علیحدہ بات ہے کہ رمضان نشیات میں پیسے کمانے کے لیے ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں پڑھ لیتے ہیں، میں نے اشارہ آپ کو کر دیا، آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ انہی مولویوں کے کلپ پہلے آئے ہوتے ہیں کہ بریلوی مشرک ہیں، پھر وہ بریلویوں کے پیچھے ہی کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اب بعد میں پوچھیں گے اپنی پبلک کو کہانی کرائیں گے، ذرا حکمت سمجھا کریں آپ لوگ، میں بعد ہی لوٹا لی سی، تو پھر سیدھی طرح کہ آپ بھی تقیہ کرتے ہیں، پبلک کے سامنے آپ کا دین اور ہے، علیحدگی میں اور ہے، اور اگر آپ نے واقعی پڑھ لی تھی تو پھر تو ٹھیک ہے، ہم تو کہتے ہیں جناب کہ دیوبندی بریلوی بھائی بھائی بن جائیں، ہماری تو خواہش ہے۔ یہ بھائی بھائی نہیں بنیں گے تو یہ مسلح واپس کیسے لیں گے حرم میں اپنا؟ نہیں لے سکیں گے۔ تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حنفی دیوبندی حنفی بریلوی میں سے ایک چوز کرنا پڑے گا، جو شیخ احمد سنندی نے لکھا ہے نا کہ وہ فقہ حنفی کے مطابق عمل کروائیں گے، اور پھر تعویل کی ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ کا اجتہاد بھی امام حنیفہ کے ساتھ مل جائے گا۔ یہ علیحدہ بات ہے، صحیح مسلم میں لکھا ہے کہ وہ اللہ کی کتاب اور تمہارے نبی کی سنت کے مطابق چلائیں گے، کیوں اس ٹائم تک کتاب سنت سی نا، یہ چیزیں سے بعد ہی چاہیے نا، تو ظاہر ہے انہوں نے وہی کچھ کہنا تھا اس وقت۔ تو سیدنا عثمان کا صبر اپنی پیک کے اوپر تھا کہ جو لوگ آپ کے مخالفین ہیں آپ ان کے پیچھے بھی نماز پڑھنے کا حکم دے رہے ہیں، اس نے امت میں مسئلہ حل کر دیا۔ امام کعبہ کے پیچھے نماز کا مسئلہ میں نے اس کلپ میں بھی اس کو ڈسکس کیا ہے، اور رپلائی ٹو مفتی منیب الرحمان صاحب اور امام کعبہ کے پیچھے نماز، میں نے اور کئی مسئلے اس کی نیٹی گریٹیز ڈسکس کی ہیں۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں جی وہ صرف بدعتی تھے نا، وہ مشرک تو نہیں تھے، نماز تو رفع الیدین سے ہی پڑھتے تھے نا، یہ کہانیاں پھر دوسری شروع کر دیتے ہیں۔ وہ آپ تو بدعیوں کے پیچھے بھی نماز کے قائل نہیں ہیں، آپ کی تو ڈاکٹرائن ختم کر دی نا ہم نے۔ اور بدعتی کا لفظ پہلے نمبر پہ کس پہ بولا گیا ہے؟ خلفائے راشدین کے مخالفین پہ، اور وہی خلفائے راشدین کہہ رہے ہیں ان کے پیچھے نماز پڑھو، پھر تو سب کے پیچھے ہی ہو جاتی ہے۔ جو ڈائریکٹ افیکٹی ہیں خلفائے راشدین وہ کہہ رہے ہیں ان کے پیچھے پڑھ لو، تو بعد میں اگر اس زمانے میں حضرت عثمان کو جو قتل کرنے آئے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تکلیفیں دی، ان کے پیچھے تو نماز ہو جاتی ہے۔ آج اگر کوئی حضرت عثمان کو برا کہتا ہے تو اس کے پیچھے بھی نماز ہو جائے گی۔ اس زمانے میں انہوں نے خود فتویٰ دے دیا ہے، ٹھیک ہے، ہاں علمی اختلاف اپنی جگہ رہے گا، ہم اس سسٹم کا حصہ نہیں بنیں گے، لیکن نماز تو ہو جائے گی۔ تو یہ سیدنا عثمان کا ایک صبر تھا، اور ظاہر نبی علیہ السلام نے ان کو تلقین کی تھی اس کی۔ صحیح بخاری میں ایک حدیث موجود ہے، ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ ہم ایک باغ میں بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں باغ کے دروازے پہ دستک ہوئی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو کوئی بھی ہے نا دروازے پہ اسے جنت کی بشارت دے دو۔ کہتے دروازہ کھولا تو سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ اندر آ گئے، تھوڑی دیر بعد پھر دستک ہوئی، ٹھک ٹھک، آپ فرمایا اب بھی جو آیا نا اسے جنت کی بشارت دے دو۔ دروازہ کھولا سیدنا عمر، پھر تیسری دفعہ جب دستک ہوئی تو نبی علیہ السلام فرمایا اب جو کوئی آئے نا اسے جنت کی بشارت دو، لیکن ان مصیبت اور پریشانیوں کے ساتھ جن سے اس کو گزرنا پڑے گا۔ تو کہتے ہیں میں نے دروازہ کھولا تو حضرت عثمان تھے، اور میں نے کہا کہ رسول اللہ نے آپ کے بارے میں یہ کہا کہ جنت ہے لیکن آپ کی جنت تکلیف کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ تو انہوں نے کہا میں اللہ سے مدد مانگتا ہوں ان فتنوں کے اگینسٹ۔ اسی کا ایک طریق صحیح بخاری میں، اس میں اسی طرح ہی الفاظ ہیں، پہلے حضرت ابوبکر آئے، پھر حضرت عمر آئے، اور اس میں یہ الفاظ ہیں کہ نبی علیہ السلام ایک کنویں کی منڈیر پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ پرانے زمانے میں وہ کنویں ہوتے تھے نا، ابھی بھی آپ دیکھیں نا بڑے کنویں ہوتے ہیں، قلعہ اور طاس میں بنے ہوئے ہیں، تو اس کی وہ جو باہر منڈیر نکلی ہوتی ہے نا دیوار چھوٹی سی، اس پہ آپ علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے۔ تو پہلے حضرت ابوبکر کو جنت کی بشارت ملی، نبی علیہ السلام نے ان کو اپنے دائیں جانب بٹھا لیا، حضرت عمر کو اپنی بائیں جانب بٹھا لیا۔ جب حضرت عثمان اندر انٹر ہوئے تو جگہ ختم تھی، تو حضرت عثمان نبی علیہ السلام کے سامنے منڈیر پہ آ کے بیٹھ گئے۔ تو راوی حدیث کہتے ہیں کہ میں نے اس حدیث سے رزلٹ نکالا ہے کہ ابو بکر عمر کی قبریں رسول اللہ کے ساتھ بنے گی، اور حضرت عثمان کی قبر نبی علیہ السلام کے ساتھ نہیں بنے گی، وہ سامنے بنے گی۔ یہ راوی نے بعد میں جب قبروں کے بعد ڈیسائیڈ کیا، یعنی وہ جو تابعی ہے تبع تابعی ہے۔ اور سر واللہ سیدنا عثمان کی قبر نبی علیہ السلام کی قبر مبارک کی سیدھ میں، بالکل سیدھ میں بقیع غرقد قبرستان کے اندر موجود ہے۔ اور چند ایک قبریں جو باقی ہیں نا اس وقت اپنی صحیح فارم کے اندر،
سنت کے مطابق یہ، یعنی وہ بہت اونچی نہیں ہے، ارد گرد وہ پتھروں کی یعنی فصیل بنی ہوئی ہے چھوٹی سی، وہ ایک بالش جو اجازت ہے صحیح بخاری میں اونٹ کی کوہان جتنی، اور بالکل ڈومیننٹ جگہ کے اوپر ہے وہ، سامنے وہ ارد گرد اس کے کوئی اور قبر بھی نہیں ہے، ڈومیننٹ جگہ پہ۔ پہلے تو خیر سلطنت عثمانیہ کے دور میں مزار بھی اس پہ بہت بڑا بنا تھا، آپ کو پرانی تصاویر مل جائیں گی 1886 کی، وہ تو پھر سعودی حکومت نے توڑوائے، ظاہر ہے وہ خلاف سنت مزار بنے ہوئے تھے۔ تو وہ یعنی سیدنا عثمان کی قبر بالکل صحیح سند سے چلتی آ رہی ہے، اور یہ چونکہ حدیثیں میں نے پڑھی ہوئی تھی نا، میں نے کافی دفعہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک پہ اشک بار آنکھوں کے ساتھ حاضری دی ہوئی ہے الحمدللہ۔ تو سیدنا عثمان کی قبر پہ مجھے یاد ہے، میں اشراق کے بعد ایک بار گیا نا، تو مجھے اچانک یہ حدیث یاد آئی نا، تو میں نے یعنی وہ قبر کے پاس کھڑے ہو کے روضہ شریف کی طرف دیکھا نا، تو بالکل ایگزیکٹ سیدھ میں وہ قبر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو صبر دیا، اور حالانکہ آپ دیکھیں کہ شروع میں اسلام قبول کرنے والے پہلے 10 مسلمانوں میں سے ہیں سیدنا عثمان۔ حضرت ابوبکر صدیق کے یہ بڑے بیسٹ فرینڈ تھے، ان کی دعوت سے اسلام قبول کیا۔ عشرہ مبشرہ 10 جنتی صحابہ میں سے 5 ایسے ہیں جو حضرت ابوبکر صدیق کی دعوت سے مسلمان ہوئے ہیں، ان میں سے ایک حضرت عثمان ہے، یہ پہلے 10 مسلمانوں میں سے ہیں۔ پھر آپ کے لیے فضیلت یہ کہ نبی الاسلام کی 2 بیٹیاں آپ کے عقد میں، ذو النورین کا لقب اسی لیے ملا، 2 نوروں والا، نبی الاسلام کی آنکھوں کا نور، اس سے وہ دوسرے وہ نور والے مسئلے نکالنے شروع کر دیتے ہیں۔ یہ نور جو ہے وہ نا وہ محاورتاً لفظ استعمال ہوا ہے، فزیکل نور نہیں ہے۔ ویسے تو ہم نبی الاسلام کو نور مانتے ہیں، نور ہدایت ہے، میرا اس پہ بھی کلپ ہے، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، تو مانتے ہیں، چمکا دینے والا سورج۔ اور نبی الاسلام کے داماد ہونے کا ذکر سیدنا عثمان کا، یہ آپ کو نہج البلاغہ میں مولا علی کا خطبہ بھی مل جائے گا، جس میں حضرت عثمان کو انہوں نے جو سمجھانے کے لیے آئے تھے کہ بھی تمہاری اس طرح شکایتیں گورنروں کی آ رہی ہیں، تو پھر اس میں انہوں نے کہا کہ بھئی ابو بکر اور عمر کے جو معاملات تھے اس سے زیادہ تمہیں احتیاط کی ضرورت ہے، کیونکہ نبی اسلام کے ساتھ تمہارا دامادی کا رشتہ بھی ہے۔ یہ نہج البلاغہ میں شیعہ کے ہاں خطبے میں موجود ہے، اور عشرہ مبشرہ میں بھی شامل ہے، جو ابو داؤد ترمذی میں حدیث ہے، 10 بندوں کو ایک مجلس میں نبی الاسلام نے جنت کی بشارت دی ہے۔ اس میں پہلے 4 خلفائے راشدین ہی ہیں، ابو بکر، عمر، عثمان و علی، 4 خلفائے راشدین، اس کے بعد طلحہ، زبیر، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص، اور سعید بن زید، ابو عبیدہ بن جرح۔ تو یہ 10 لوگوں کو ایک مجلس میں جنت کی بشارت ملی ہے، اس میں بھی سیدنا عثمان شامل ہے۔